نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینج یور لائف کے 20ویں چیپٹر کے ساتھ آپ کے پاس میں حاضر ہوں، اور یہ پوائنٹ ہے بیت اللہ سے محبت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گلی کا بار بار چکر لگانے کو جی چاہے۔ جن کے پاس وسائل ہوں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمرے پر اور حج پر جائیں۔ حج اور عمرے پر جانے والوں کو ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کوئی بندہ بھی بتائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا عمرے پہ جا رہا ہوں تو بڑی حسرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں، اس کو عادت بنائیں، سوچیں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرما لیا، اور اس کو دعاؤں کے لیے کہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں محبت کے ساتھ سلام بھیجیں۔ یہ بڑی سرد مہری ہے کہ کوئی بندہ بتائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور سننے والا اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی نہ بھیجے۔ اس سے بڑی سرد مہری اور بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم محبت کی نظر سے دیکھیں اور دعاؤں کے لیے کہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجیں۔ یہ 3 کام ہیں۔ محبت کی نظر سے دیکھیں، دعاؤں کے لیے کہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالی ہر سال آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیا اس کے لیے آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت نے خود بتایا کہ جب میں حج نہیں کرتا تھا تو میں حج کے دنوں میں کراچی چلا جاتا تھا، اور جو مسافر بحری جہاز میں حج کے لیے سوار ہوتے تھے تو میں حسرت سے ان کی طرف دیکھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں چونکہ محبت سے ان کا چہرہ دیکھتا تھا، اس لیے اللہ نے میرے لیے بھی حج کے دروازے کھول دیے۔ تو محبت سے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو دیکھنے سے اپنے لیے حج عمرہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس میں ایک علمی نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس آئے، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں کسی آسمان پر بیٹھے تھے۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی اور پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو کوئی نعمت ملی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے 50 نماز فرض فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، میری امت پر بھی نماز فرض تھی، ان پر بوجھ تھا، پڑھنا مشکل تھا، 50 تو بہت ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کمی کی فریاد کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پھر وہ عرش پر گئے، اللہ سے فریاد کی تو 45 ہو گئیں، پھر 40 ہو گئیں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ آنا جانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نکتہ اٹھایا کہ 1,24,000 انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، آدم علیہ السلام بھی تھے، دیگر انبیاء بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تھے جو راستے میں بیٹھے تھے، اور دوسرے انبیاء کیوں نہیں تھے؟ تو علماء نے اس میں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اصل میں موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ اس ہم کلامی کی وجہ سے ان کے دل میں تمنا تھی کہ اے اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے۔ اسی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ جن کو سیل فون پر باتیں کرنے کا چسکا ہو جاتا ہے، ان کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور یہ بات صرف بات تک نہیں رہتی بلکہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، لیکن جب انہوں نے معراج کے سفر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی۔ اب اللہ نے ان کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا میں تو دیدار نہیں کر سکا، مگر کم از کم راستے میں جا کر بیٹھتا ہوں
اور اس کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آئے گا۔ اس لیے وہ راستے میں تھے، نبی علیہ السلام کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہ محبین کا طریقہ ہے، عاشقین کا طریقہ ہے کہ اگر وہ محبوب کو نہیں دیکھ سکتے تو جو محبوب ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو محبوب کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے کو وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جو حاجی ہوتا ہے، معتمر ہوتا ہے، وہ تو بیت اللہ شریف جا رہا ہوتا ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کو دعاؤں کے لیے کہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے، اور جو بندہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے گھر کا رستہ ہموار کرے گا۔ اور معزز سامعین، ہمارا 21واں ٹاپک ہے لایانی سے بچنا۔ جو لوگ پابندی سے ہمارے چینج اور لائف کے سیشن پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے 2 آسان سیشن آپس میں ملائے ہیں۔ پہلے بھی یہی کیا ہم نے، 18 اور 19 کو ملایا گیا، اب 20 اور 21 کو ملایا جا رہا ہے، اور دونوں آسان ہیں بہت، اس لیے ملایا جا رہا ہے، اکٹھے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ لایانی کو ترک کر دے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 4 احادیث پورے دین کا خلاصہ ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث جو اوپر گزری ہے کہ لایانی کو ترک کر دے۔ لایانی سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کے مقصود سے ہٹ کر ہو۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کی غیروں کی بات پر تجسس کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہلکی سی کان میں بات پڑ جائے تو کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سکرین پر وقت ضائع کرتے ہیں، وہ کھولتے ہیں نیوز کے بہانے سے، مگر بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو فٹ بال اور کرکٹ میچ دیکھنے کا جنون ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندے سے دوری کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو لایانی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دیکھیں کتنے کام ایسے ہیں جو ہم لایانی کرتے ہیں۔ لایانی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر کی خبروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی باتوں کے بارے میں، دوسرے سلاسل و علماء کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر تو بس اچھے لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ذکر سے غافل ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو جسم پر ہلکا ہو اور میزان پر بھاری؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے خاموشی، اچھے اخلاق اور لایانی کو ترک کرنا۔ یہ 3 کام کر لو، میزان پہ بہت بھاری ہیں لیکن عمل میں بہت ہلکے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحابہ میں سے شہید ہوئے، جس پر انہوں نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا پتا، شاید کہ وہ لایانی باتیں کرتا ہو یا چھوٹی چیزوں کے بارے میں بخل کرتا ہو۔ اب دیکھیے صحابی ہیں، شہید ہوئے ہیں، لوگوں نے جنت کی خوشخبری دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لایانی باتیں شاید کرتا ہو۔ کتنا خطرناک کام ہے، آج ہمیں اس سے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ دنیا کے بارے میں گفتگو کرنا جیسے عام آدمی کے لیے مسجد میں مکروہ ہے، جو لوگ محبت کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، عشق کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، عام زندگی میں بھی دنیاوی گفتگو ان کے لیے مکروہ ہے۔ مسجد کے بغیر بھی کوشش کریں۔ وحدت مطلب اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصود اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے اور صرف ایسی گفتگو کرتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ معزز سامعین، ایک علمی نکتہ ہے دین کو دنیا پر ترجیح دینا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ دنیا کا کام بھی ہو اور دین کا کام بھی ہو تو دین کے کام کو ترجیح دیں، اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ دنیا کا کام بھی ٹھیک کر دیں گے۔ مثال کے طور پر عورتیں سوچتی ہیں پہلے مہمان کی دیکھ بھال کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گی، اس طرح وہ نماز کو مؤخر کرتی رہتی ہیں، حالانکہ پہلے نماز پڑھ کر اس سے فارغ ہو جانا چاہیے اور پھر مہمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں۔ لوگ جب سفر میں ہوتے ہیں تو اگر نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر نماز پڑھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی موقع ملے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے۔ عام لوگ عادتاً زندگی میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کو پیچھے رکھتے ہیں، جبکہ محبت کے راستے میں چلنے والے ان کو اس ترتیب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، یہ مواقع ہر دن ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب ہمیں دین اور دنیا کے کاموں کے بیچ میں سے ایک کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔
ہمیں یہ اپنا اصول بنا لینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دنیا پر دین کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔